ریاست کے رٹ نہ ہونے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو یا صوبہ بلوچستان میں مسلح تنظیمیں کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے۔ خیبر پختونخوا کے بارے میں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا عزم استحکام آپریشن پر تحفظات کا اظہار، جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بھی مخالفت، کہا عزم استحکام آپریشن دراصل عدم استحکام ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس سورج غروب ہوتے ہی تھانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی ختم کرنی ہوگی۔ آپریشن کا فیصلہ کوئی اور کرے گا، ذمہ داری سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بولے، آپریشن عزم استحکام سے متعلق ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں، بات چیت کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی میں پالیسی بنائی گئی مگر کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا۔ جب ان کی پالیسی آ جائے گی، ایریا آ جائے گا، طریقہ کار آ جائے گا، کس طرح کوئی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن آن بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، صوبوں کو اعتماد لینا وہاں پہ ضروری ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں پہ اعتماد لینا ضروری ہے۔ آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، ہمیں ان پہ شدید یعنی تحفظات ہیں۔ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ یہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے کبھی آپریشن کی بات کرنا، کبھی مذاکرات کی بات کرنا، ابھی تک تو وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جنرل فیض صاحب نے جو مذاکرات کیے وہ کس کے کہنے پہ کیے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آپریشن عزم استحکام کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا کہ آپریشن عزم استحکام یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کر مذاکرات اور آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ جنرل فیض نے کس کے کہنے پر مذاکرات کیے اور 40,000 دہشت گرد کس کے کہنے پر آئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، آپریشن عزم استحکام ملک و قوم کے مفاد میں ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی، بجٹ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہونے جا رہا ہے اور پاس ہو کے رہے گا۔ اس کے اندر آپٹکس کے اندر جو بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ڈنکے کی چوٹ پہ پرائیویٹائزیشن بھی ہونی ہے۔ آپٹکس کے لیے آپ ٹیبلیں مارتے رہیں یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے گالیاں دیتے رہیں۔ آپریشن عزم استحکام ہو کر رہے گا، سینیٹر فیصل وابدہ ڈٹ گئے۔ سینٹ میں کہا بجٹ ڈنکے کی چوٹ پر منظور ہوگا، جس کو احتجاج کرنا ہے کرتا رہے، کسی کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، چیف جسٹس پاکستان اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کے درمیان آئین و قانون پر مکالمہ۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت کی غلط تشریح کی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی آئین پر انحصار کرے گا، الیکشن کمیشن آئین کی غلط تشریح بھی کر سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل کو کنٹرول کرنے والوں کا موڈ بدلا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ کا کیس اچھا ہوتا اگر آپ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے۔ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں جماعت ماننے سے انکار کیا تو ہم سپریم کورٹ گئے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوز بال نہ کھیلیں، آپ سپریم کورٹ نہیں آئے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ بیرسٹر علی ظفر کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کل آنے کی امید، کہتے تمام ججز کی رائے مختلف ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل اپنے منشور کے مطابق اقلیتوں کی سیٹیں طلب ہی نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں سے جیتے نون لیگی امیدواروں کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے ٹریبیونل کی تبدیلی کا آرڈر معطل کر دیا۔ انجم عقیل خان کو شو کاز نوٹس جاری، جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل بحال۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے درخواست دی ہے، جج صاحب جانبدار تھے تو بتائیں وہ کیسے جانبدار تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا وہ آپ کی سفارش نہیں مان رہے تھے، کیا اس لیے آپ انہیں تبدیل کرانا چاہتے تھے؟ اس پر انجم عقیل نے جواب دیا، میں نے سفارش نہیں کی مگر میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کیس ٹرانسفر کرانے کی درخواست دی تھی۔
रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। PTI रहनुमा जरताज गुल, मोहम्मद अशरफ सोहना, मेहर मोहम्मद जावेद की भी तलबी। अदालत का मुल्जिमान को 26 जून को अरियाला जेल में जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर से लापता शहरी खुर्शीद अहमद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री की हिरासत में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि चले बंदे का पता तो चल गया, दरख्वास्त गुजार अब मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। नून लीग ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो दूर, कभी फोन पर बात तक नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ये तो बताएं मुलाकात कब और कहां हुई। फरीकैन को मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का हक है। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में मुलाकातों और जनरल रिटायर्ड को एक और एक्सटेंशन की पेशकश का इल्जाम आयद किया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बानी PTI की रिहाई और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामेंट के अहाते में धरने के लिए एहतजाजी कैंप लगाने की इजाज़त देने से इनकार। अयाज सादिक ने उमर अयूब से कहा, आप लोग रोज ये मामला ऐवान में उठाते हैं तो कैंप की क्या जरूरत है। बानी PTI की रिहाई के लिए PTI पार्लियामेंटेरियंस का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी पैदल मार्च। मुबारकबाद दूंगी क्योंकि आज ईद गदीर है और मेरे नबी ने ऐलान किया था आज के दिन कि मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। कौमी असम्बली इजलास में यौम गदीर की खुशियों की धूम। पीपल्स पार्टी की सीनियर रुकन पार्लियामेंट की कौम को मुबारकबाद। सेनेट ने कायमा कमेटी खजाना की सिफारिश पर नए फाइनेंस बिल से मुतालिक तजावीज़ कौमी असम्बली को भेज दी। 35,000 रुपये से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए लाजमी करार दी जाएं। सोलर पैनल की दरामद और मैन्युफैक्चरिंग पर यकसा सेल्स टैक्स और ज़रई आमदन पर टैक्स लगाया जाए। IT कंपनियों पर दोहरा टैक्स खत्म और मोबाइल फोन्स पर इजाफी टैक्स वापस लिया जाए। ऐवान बाला की सिफारिशात। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सक्खर में अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी शिरकत। कच्चे में भरपूर ऑपरेशन पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा, नोमान में खलल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सक्खर बैराज की बहाली के लिए कोशिशें तेज की जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे, बुनियादी सेहत, बच्चों की बेहतर नशोनुमा में गेट्स फाउंडेशन की खिदमात काबिल सताइश हैं। बिल गेट्स ने इजलास से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। ज़्यादा पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। तौहीन मजहब के नाम पर कत्ल के वाक़यात की मजम्मत। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन राहिला खातिम की करारदाद में कहा गया कि किसी भी महज़ब माशरे में ऐसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएं। मुल्क में सूरज के तेवर। आग बरसाते सूरज ने शहरियों को निढाल कर दिया। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। सकरन, भक्कर और पडीदन में पारा 46 दर्जे तक जा पहुंचा। न घर में सुकून न बाहर आराम। शदीद गर्मी से कराची के अवाम परेशान। शहर में दर्जे हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। 47 दर्जे की गर्मी महसूस की गई। गर्मी से सिविल अस्पताल में 6 मरीजों की जानें चली गईं। गुज़िश्ता 42 घंटों में 19 शहरी हलाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में ज्यादातर नशे के आदी शामिल हैं।
ایک تو گرمی، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہریوں کا جینا حرام۔ شہری علاقے میں 8، دیہی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک جا پہنچا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ شہری کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں۔ پاکستانی شہری دنیا کی سب سے مہنگی بجلی استعمال کرنے پر مجبور۔ آئندہ مالی سال بجلی کے یونٹ کا اوسط نرخ 65 سے 72 روپے کے درمیان ہوگا۔ نیپرا نے عوام کے ہوش اڑا دیے، کیپیسٹی چارجز میں 106 ارب روپے اضافے کا تخمینہ۔ صارفین سال بھر بلز میں 65% کیپیسٹی چارجز بھرتے رہیں گے۔ نیپرا نے تفصیلات جاری کر دیں۔ حکومت کا عوام کی جیبیں خالی کرانے کا ایک کے بعد ایک منصوبہ، رواں صارفین سے 76 ارب روپے کی وصولی کا پلان، 2 مختلف سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی ایک ساتھ وصولیاں، بلز میں سہمائی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا فی یونٹ بوجھ بڑھ کر 8 روپے 14 پیسے ہونے کا خدشہ۔ احتجاج کے دوران بلدیہ عظمیٰ کراچی کا 49 ارب 70 کروڑ 18 لاکھ روپے کا سرپلس بجٹ منظور، 9 کروڑ 99 لاکھ روپے کی بچت، ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 22 سے 25% اور پینشن میں 15% اضافہ تجویز۔ اپوزیشن نے بجٹ مسترد کر دیا، دھرنے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں پتہ تھا ہنگامہ ہوگا، یہ بہتری نہیں چاہتے، لگتا ہے اپوزیشن لیڈر یرغمال تھا۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں 140 ارب روپے کا بجٹ پیش، خسارہ 10 ارب روپے تک متوقع، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 86 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نرخوں میں نظرثانی کی جائے گی۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بڑی محبت سے اس دن بڑے جذبات میں کوشش کی اپنا بجٹ پڑھنے کی، اور اس میں بار بار یہ کسان دوست ہے، یہ عوام دوست ہے بجٹ کہنے کی۔ یہ میں وزیر خزانہ میاں چاہت علی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بدو بدی تسی کہتے رہے کہ یہ خسارے کا بجٹ ہے۔ چاہت فتح علی خان کے گانے بدو بدی کی سیاست میں انٹری، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رہنما حافظ فرحت عباس بولے وزیر بدو بدی سے کہنا چاہتا ہوں بجٹ 1200 ارب روپے خسارے کا ہے، 600 ارب روپے کا سرپلس تھا جب بزدار اور پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ رہے۔ محفوظ سفر غیر محفوظ، لاہور کی میٹرو بس خواتین کی سیٹوں پر مردوں کا قبضہ، کھڑا ہونا بھی مشکل، کہتی عملے کی نااہلی کے سبب سکون سے سفر کرنا محال ہو گیا۔ غدیر خم میں 1.25 لاکھ اصحاب کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس موقع پر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور فرمایا بخن بخن اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور تمام مومنوں کے مولا قرار پائے۔ عید غدیر پر نجف اشرف کو کربلائے معلیٰ، مشہد مقدس اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں تقاریب۔ پاک ایران بارڈر پر دہشت گردی میں امریکہ ملوث ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا میری کی جی ٹی وی نیوز کے سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی سے خصوصی گفتگو، بولے پاک ایران گیس لائن منصوبے میں ہم اپنا کام مکمل کر چکے، بھارت کی چابہار بندرگاہ میں 35 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری پورے ریجن سے جڑی ہوئی ہے۔ ایران اور بحرین کا 8 سال سے معطل سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق، ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری اور بیرونی ہم منصب عبداللطیف بن راشد الزیانی کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کے لیے ضروری میکانزم بنانے پر اتفاق۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی نہ رک سکی، شہداء کی مجموعی تعداد 37,600 تک پہنچ گئی، ہزاروں زخمی اور لاکھوں بے گھر فلسطینی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ امدادی اداروں کی ہولناک رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 21,000 فلسطینی بچے لاپتہ ہیں۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کے خلاف ڈٹے ہوئے مزاحمتی گروپوں نے بڑا اعلان کر دیا، کہا اگر امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے لبنان اور حزب اللہ کے خلاف جنگ چھیڑی تو ہم حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑیں گے۔
जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज को DLS मेथड के तहत 3 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ मिला था। इससे पहले इंग्लैंड अमेरिका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मैच जारी है। और लॉलीवुड के बेताज बादशाह सुल्तान राही का आज यौम पैदाइश। पंजाबी फिल्मों के मौला जट ने बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज किया। 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी सिनेमा और मद्दाहों के दिलों पर राज किया।